کمل، ایک تو آپ کی جماعت کے جو بہت سارے لوگ جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، جن حالات کا آپ نے بھی ذکر کیا، اب جماعت کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ اعجاز چودھری اور عمر چیمہ صاحب نے جیل سے خط لکھا ہے کہ جو لوگ زبردستی جن کو چھڑوایا گیا ان کو واپس شامل کیا جائے۔ کیا کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے جماعت کے اندر کہ ان لوگوں کو واپس شامل کیا جائے؟ اور اگر سلمیٰ صاحبہ کے کسی پوائنٹ کا کوئی آپ جواب دینا چاہیں تو وہ بھی۔ دیکھیں، سلمیٰ صاحبہ جو جس 2018 کی باتیں کر رہی ہیں نا، 2018 اور 2022 سے لے کے جو اب 24 تک کے حالات ہیں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ نہ ہمارے اوپر کوئی پاناما لیکس آئی ہوئی ہیں، نہ کوئی انٹرنیشنل کیسز بنے ہوئے ہیں، نہ ہم نے یہاں ملک سے چوریاں کی ہیں، اور نہ ہم یہاں سے کوئی ڈیلیں کر کے بھاگے ہیں، نہ ہم نے NRO-1 لیا، نہ NRO-2 لیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم نے کوئی لنڈن پلان کا ہم حصہ بنے ہیں۔ ہمیں تو پرسیکیوٹ کیا گیا نا اسٹیٹ کی طرف سے، کیونکہ ان کی فرمائش تھی گیٹ 4 پہ لٹک کے حکومت میں آنے کی۔ مہنگائی مارچز انہوں نے کیے تھے، یہی بی بی تھی نا مریم صاحبہ، جو 15,000 کے پہلے نیلز کا اپنا وہ کروا کے پیڈیکیور مینیکیور کر کے، اور اس کے بعد پھر وہ آیا کرتی تھی مہنگائی مارچ کرنے کے لیے۔ اب تو 500-600 کا سوٹ پہن رہی ہیں۔ جی، وہ میں آج ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بلکہ میں عظمہ بخاری کا مجھے نمبر دیں، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کس جگہ سے وہ کپڑا ملتا ہے 700 کا سوٹ، اور اس ٹیلر کا بھی بتا دے جو 100 روپے سلائی پہ، کیونکہ مہنگائی کا یہی واحد توڑ ہے۔ اتنا خوبصورت کپڑے انہوں نے اچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو وہ 5-6 لاکھ سے کم کے نہیں ہوتے۔ تو جگہ ذرا بتا دیں کہ کس جگہ سے ملتے ہیں، تاکہ باقی پاکستان کی عورتیں جو 15-20 ہزار میں بیچاری گزارے کر رہی ہیں، اچھے کپڑے پہننے شروع ہو جائیں، مریم کی طرح لگنی شروع ہو جائیں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل وہی سٹوری ہے۔ میں نے ایک تو بات کر دی کہ پاناما نہیں ہوا تھا، دوسرا سیم پیج کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی سیم پیج کی آپ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں انہیریٹڈ چیف آف آرمی سٹاف ملے تھے، ہم نے تو نہیں لگایا۔ عمران خان نے الحمدللہ ایک بھی چیف آف آرمی سٹاف لگانے کی ان کو موقع ہی نہیں ملا، انہاں دا ہی لایا ہوئے سی، ان سے ہی ان کی دشمنی دوستی تھی جو بھی تھی۔ کیوں نکالا مجھے؟ میں تو ساری بات، سارا رونا نواز شریف صاحب جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو پہ یہی کہتے تھے کہ جی میرے پیچھے تو باجوہ صاحب یا جو بھی تھے۔ تو پھر آپ کی اسی پوری پارٹی نے بیٹھ کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، خواجہ آصف صاحب نے، سب نے ووٹ بھی دیے، اور بعد میں جا کے ان کے ساتھ پھر ڈیلیں کی۔ اور پھر جو بعد میں بی بی صاحبہ جو ہیں ٹک ٹاک والی ہماری جو CM صاحبہ ہیں، ان کے آپ ذرا وہ جلسے اور ان کے بیانیاں دیکھیں، اس میں سے تو باجوہ صاحب کی تصویر نکال دی گئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت حاضر سروس بھی تھے، اور یہ واپس 16 مہینے کی ان کو حکومت بھی واپس مل گئی تھی۔ تو آپ نے تو وہ پیج اور وہ سارا کچھ زیرو کر دیا ہے، وہ ووٹ سے بوٹ پہ چلے گئے۔ آپ لوگ حکومت میں تھے تو آپ لوگوں کو بھی جنرل باجوہ بہت اچھے لگتے تھے، ہمیں تو آپ کو بھی بالکل تبھی برائیاں نظر آئیں نا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی؟ نہیں، اس سے پہلے ہی نظر آنی شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک ڈیکورم ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کے سر پہ چڑھ کے نہیں آئے تھے۔ اگر ان کے سر پہ چڑھ کے آئے ہوتے تو آج ان کو یہ مسائل نہ ہوتے، یہ جو فارم 45 اور 47 کے پرابلم ہی یہی ہوئی ہے، کیونکہ جس کے سر پہ چڑھ کے آئے تو انہوں نے آج بھی عمران خان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، جس کا نام ہے عوام، جن کو یہ بھولے ہوئے ہیں۔ جتنی مرضی آپ ڈیلیں کر لیں، جتنی مرضی آپ لنڈن پلان بنا لیں، یہ 25 کروڑ عوام زندہ سلامت، دماغ رکھنے، آنکھ کان ناک ہر چیز ان کی بالکل ٹھیک ہے، اب ان کو عقل مت بھی آ گئی ہے۔ جو پرابلم ہے، ایک چیز میں آخری کہوں گی، جو آپ نے ابھی بات کی کہ جماعت کے اندر جو لوگ جماعت کو تو انہوں نے توڑا نا، بڑی محنت کر کے ان کی جماعت بنائی گئی، پھر وہ خٹک صاحب کی جماعت بنائی گئی، انہوں نے تو پوری محنت کی جماعت توڑنے کی۔ اور اللہ کا شکر ہے عمران خان کا تو نہ کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے، نہ ان کا کوئی بیٹا بیٹھا ہوا ہے، نہ ان کی کوئی بہنیں پارٹی کی کوئی صدر ہے۔ دیکھ لیں، میں اس وقت ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں، جو ان کی پارٹی کی کارکن ہوں۔ ہماری تو ایک نظریاتی اور ایک جمہوری جماعت ہے، ڈفرینسز بھی آ سکتے ہیں کیونکہ فرق علاقوں کے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ پورے پاکستان کی جماعت ہے۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کی واپسی کا کوئی سلسلہ دیکھیں، وہ عمران خان صاحب کا پورا ان کا یہ ڈسکریشن ہے کہ کون کس وجہ سے کیسے چھوڑ کے گیا ہے۔ تو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، یا وہ بہت زیادہ جس کو بیچارے کو جیسے صداقت عباسی صاحب سے بیانات دلوائے گئے ہیں، اس طرح کے کیسز ہیں، بٹ یہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈیلیں کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اور شروع میں ہی چھوڑ کے گئے ہیں کسی وجہ سے، اور پھر انہوں نے جو کنگ میکرز کی پارٹی جوائن کی ہے، تو ان کے لیے فرق پالیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک ادھر بات میں ریکارڈ پہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، روکڑی صاحب ان لوگوں میں جو بہت پہلے چھوڑ کے گئے تھے، جس وقت آپ لوگ حکومت میں تھے، اور اس وقت بھی ان کے اختلافات تھے، اور باقی لوگ تو بعد میں تو ان کے چھوڑ کے جانے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تو وہ جو اب ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا، جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، جو کہا کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم بنانے والا تھا، اور آج وہ ماشاءاللہ اپنی 2 سیٹیں بھی اگر ان میں سے ایک بھی جیتنی ہے تو وہ ایک بیچاری ہماری ورکر کو اٹھوا کے ان کو جیتنا پڑا، اور دوسرے جو تھے خٹک صاحب، وہ بھی اس طرح کی بڑھ کے مارا کرتے تھے
کہ جی وہ میں تو کنگ میکر تھا، میں فلانا تھا. دیکھیں اللہ کی ذات ہے کنگ میکر اور دوسری ہے عوام. چلیں اگر تو ملک میں جمہوری نظام رکھنا ہے نا تو پھر آپ یہ گیٹوں کے ساتھ لٹکنا چھوڑ دیں اور پھر آگے نظریاتی بننا بھی چھوڑ دیں. فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مستقبل میں گیٹ پہ پھر نہیں لٹکنا. بعد میں یہ ہم نہیں تو کہنا پہلے کہ بھی نہیں ابھی لٹکے. خبر آئی ہے وہ ہمارے اگر پہلے لٹکے ہوتے نا تو ابھی بھی لٹکے ہوتے. اچھا اس میں اور اگر پہلے لٹکے ہوتے تو عمران خان کے بارے میں کہتے تھے جی وہ فلانا وہ نشے کا عادی وہ یوں تو وہ ایک ہفتہ نہیں جیل کٹے گا. 8 مہینے ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے نہ پلیٹلیٹس گری ہیں ان کی اور نہ انہوں نے دوائیاں دی ہیں اور نہ ان کو لنڈن کے جہاز آفر ہو رہے ہیں اور وہ منع کر رہے ہیں.